السلام علیکم، میرے چینل سچی کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج بھی آپ کے لیے ایک انتہائی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا آغاز کروں، آپ سے ہمیشہ کی طرح میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے، کیونکہ اگر آپ خوفناک کہانیاں سننے کے شوقین ہیں تو وہ آپ کو صرف اسی چینل پر ملیں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بابا، اس علاقے میں سانپوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ تارو نے اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، کافی دنوں سے سانپ مل ہی نہیں رہے۔ لگتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے سانپ یہ علاقہ چھوڑ گئے ہیں۔ تارو کا باپ ناصر اداس لہجے میں بولا۔ بابا، لگتا ہے کہ ہمیں یہ علاقہ اور گاؤں چھوڑنا پڑے گا۔ شیرا بتا رہا تھا کہ اس نے سنا ہے کہ راجن پور میں سانپوں کی تعداد کافی ہے۔ تارو نے بتایا۔ ہاں بیٹا، سنا تو میں نے بھی ہے۔ پیٹ کے لیے جگہ تو بدلنی پڑے گی ہی۔ اناج کے دانے ہمیں ہر وقت سفر پر لگائے رکھتے ہیں، ناصر نے کہا۔ ہاں بابا، یہی مقصد بھی ہے ہمارا اور مقدر بھی۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں۔ اب تو سانپ بھی انسانوں کی طرح سمجھدار ہونے لگے ہیں، خطرے کو محسوس کرنے لگتے ہیں اور ہمارے رزق کے دشمن بننے لگ گئے ہیں۔ تارو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، کچھ بھی ہو جائے، سانپ کتنے ہی سمجھدار کیوں نہ ہو جائیں، وہ ہمارے رزق کے دشمن نہیں بن سکتے، کیونکہ رزق دینے والی ذات صرف رب کی ہے اور رب کی ذات ہر حالت میں رزق سے نواز دیتی ہے۔ یہی تو اس ذات کی خاصیت ہے۔ غریب ہو یا امیر، مسلمان ہو یا غیر مسلم، انسان ہو یا جانور، وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ تیمور کے باپ نے کہا۔ سمندر میں مچھلیاں ختم ہونے سے یا گاؤں میں سانپ ختم ہونے سے ہمارا رزق ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارے رزق کی جگہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہاں بابا، ہماری زندگی ایسی ہی ہے، تارو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تیری شادی نہ کر دو، ناصر نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ یہ میری شادی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تارو حیران تھا۔ تو تیری شادی نہیں کرنی کیا؟ ناصر نے سوالیہ نگاہوں سے تارو کی طرف دیکھا۔ نہیں بابا، ابھی کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ پھر صحیح، اور تارو نے نفی میں سر ہلایا۔ چل ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی۔ میں نے تو ساتھ والے قبیلے والوں سے بات کی تھی، وہاں ایک سپیرے کی بیٹی ہے، فریال، بڑی خوبصورت لڑکی ہے اور اچھی سپیرن بھی ہے، تیرے کام میں تیری مدد بھی کرے گی، تارو کے باپ نے سمجھایا۔ بابا ابھی نہیں، ابھی میں آزادی سے اپنا کام کرنا چاہتا ہوں، سانپوں کے ہر پینترے کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ ناگ منی کی حقیقت تارو اپنی دھن میں ہی بولے جا رہا تھا کہ ناصر نے اسے غصے سے ٹوکا۔ تارو ایک دم سہم سا گیا۔ اس کے باپ نے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک کبھی نہیں ڈانٹا تھا، آج یہ پہلی مرتبہ تھا۔ کیا ہوا بابا؟ تارو گھبراہٹ کے باعث ہکلایا۔ ناگ منی کا ذکر تو دوبارہ نہیں کرے گا۔ ناگ منی انسان کا دشمن ہے، پتہ ہے؟ اس ناگ منی سے… ناصر اچانک کہتے کہتے رک گیا۔ کیا بابا، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ تارو نے تیزی سے پوچھا۔ بیٹا، یہ ناگ منی کا حصول انسان کی موت کا باعث بنتا ہے، اس چکر میں ہرگز نہ پڑنا۔ چکر میں جو سپیرا بھی پڑا ہے اس نے اپنی جان ہی گوائی ہے۔ سانپوں کی زندگی بڑی پراسرار ہوتی ہے، ان میں گھسنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا، انہیں صرف اپنے رزق کا ذریعہ سمجھو، اس سے مزید کچھ بھی نہیں۔ ناصر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کہیں۔ تارو نے کسی فرمانبردار بیٹے کی طرح اسبات میں سر ہلایا اور اپنے باپ کی ہر بات مانتا تھا، کیونکہ اس کے باپ نے اسے بڑے ہی لاڈ پیار سے پالا تھا۔ ماں کی شکل تو اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ بابا ٹھیک ہے، اب آپ آرام کرو، کل ہم راجن پور کے لیے نکلیں گے، تارو نے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، شانتو کو پہاڑی سے نکال کر ان کی جگہ پر چھوڑ دو، تارو کے باپ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بابا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آپ کسی نہ کسی زہریلے سانپ کو خیمے کی نگرانی پر ضرور لگاتے ہو، ایسا کیوں؟ تارو نے پوچھا۔ بیٹا، ہم کام بھی تو ایسا کرتے ہیں نا، سانپ پکڑتے ہیں، نہ جانے کون سا سانپ ہمارا دشمن بن جائے اور سوتے میں حملہ کر دے۔ انسان سوتا ہے آنکھ بند کر کے، جاگتے میں تو انسان ان کا حل سوچ سکتا ہے لیکن سوتے میں نہیں، اس لیے میں کسی نہ کسی سانپ کو جھونپڑی کی نگرانی پر لگاتا ہوں۔ شانتو کافی پرانا سانپ ہے اور وفادار بھی، ویسے بھی لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ تارو کے باپ نے اسے سمجھایا تو تارو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک طرف پڑی پٹاری اٹھائی اور
اس کا ڈھکن کھول دیا۔ ایک کالے رنگ کے ناگ نے تیزی سے اپنا سر باہر نکالا۔ تارو نے پٹاری زمین پر رکھ دی۔ سانپ پھنکارتا ہوا پٹاری سے باہر نکل آیا۔ تارو نے پٹاری کا ڈھکن بند کر کے واپس اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا اور خود چارپائی پر لیٹ گیا۔ ناگمنی کے موضوع پر اس کے باپ کو کافی غصہ آیا۔ بشیرہ اس کا سپیرا دوست تھا۔ اس نے اس سے ناگمنی کا ذکر کیا، لیکن اس نے ناگمنی کا ذکر اپنے باپ سے کیا تو وہ آپے سے ہی باہر ہو گیا۔ وہ ابھی سوچوں میں گم نیند کی میٹھی آغوش میں جا سویا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ شانتو جھونپڑی میں کبھی رینگنے لگتا اور کبھی کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا۔ وہ واقعی بڑی ذمہ داری سے جھونپڑی کی نگرانی کر رہا تھا۔ اچانک جھونپڑی میں دوسری پھنکار سنائی دی۔ شانتو نے تیزی سے گردن گھمائی۔ اس کے پیچھے اس جیسا ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس سانپ نے تیزی سے شانتو پر حملہ کیا۔ دونوں سانپوں میں خونی اور خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ کبھی شانتو اس سانپ پر بھاری پڑتا تو کبھی وہ سانپ شانتو پر بھاری پڑتا۔ کافی دیر یہ جنگ جاری رہی اور آخرکار یہ جنگ شانتو کی موت پر ختم ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ شانتو نے آسانی سے جان دے دی تھی، بلکہ اس نے دوسرے سانپ کو کافی حد تک زخمی کر دیا تھا۔ وہ سانپ بھی زمین پر پڑا لمبی لمبی پھنکاریں مار رہا تھا۔ اچانک تارو کے باپ ناصر کی آنکھ کھلی۔ اس کی نگاہ زمین پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ آواز دے کر تارو کو اٹھاتا، زمین پر پھنکاریں مارتا سانپ یکدم اچھلا اور ناصر کے پاؤں پر ڈنک مار گیا۔ ناصر کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تو تارو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی نگاہ پہلے زمین پر مردہ حالت میں پڑے شانتو پر پڑی اور پھر وہ جلدی سے تڑپتے ہوئے باپ کی طرف بڑھا۔ بابا، یہ کیا ہو گیا؟ تارو نے بھررائی ہوئی آواز میں اپنے باپ کو کہا۔ بیٹا، میرے دل پر ایک بوجھ ہے، تارو کا باپ اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولا۔ بیٹا، میں تمہیں برسوں پرانے ایک راز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی بابا، بولیے، تارو نے روتے ہوئے پوچھا، مگر ناصر کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ تارو دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ دوسری طرف پورے بنگلے میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ بنگلے کے سارے ملازمین ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اور اس گھر کا سب سے بڑا امداد حسین ملازموں پر برس رہا تھا۔ بختو، ڈھونڈو اس سانپ کو، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، امداد حسین نے چلاتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے امداد حسین کی بیوی نے اپنے کمرے میں ایک سانپ کو دیکھا تھا جو حمیرہ کے چیخنے پر یکدم رینگتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ امداد حسین کے ملازموں نے پورا بنگلہ چھان مارا، مگر وہ سانپ انہیں کہیں نہ ملا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سانپ کو آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ مالک، ہم نے پورا بنگلہ چھان مارا ہے، مگر سانپ کہیں نہیں ہے۔ آخری کوششوں کے بعد ملازمین نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ نکمے ہو گئے ہو تم لوگ سب کے سب، ایک سانپ نہیں پکڑ سکتے؟ امداد حسین کا پارا مکمل طور پر چڑھ گیا تھا۔ بیٹا، ایک سانپ ہی تو تھا، نکل گیا ہوگا، امداد حسین کی ماں جنت بی بی نے کہا۔ بالکل بھیا، وہ چلا گیا ہوگا، اب اتنے ملازم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، آخرکار اسے اپنی جان پیاری ہے، امداد حسین کے بھائی احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، جو امداد حسین سے چھوٹا تھا۔ ابو، میں نے سانپ کبھی نہیں دیکھا، امداد حسین کے بیٹے فہد نے کہا۔ اللہ کرے کبھی دیکھو بھی نہ، فہد کی ماں حمیرہ نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ اتنا خوفناک سانپ تھا کہ میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ چلو اب اسے اپنے کمروں میں چلو سب، وہ سانپ چلا گیا ہوگا۔ اور جنت بی بی نے کہا تو سب اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ ابو، یہ سانپ دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ فہد نے امداد حسین سے پوچھا۔ تم چپ نہیں کرتے، ایک تھپڑ لگاؤں گی تمہیں، حمیرہ نے غصے سے فہد کو ہاتھ دکھایا۔ بیگم، بچوں کو ایسے مت ڈانٹو، بلکہ پیار سے سمجھاؤ، امداد حسین نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کے لاڈ پیار نے ہی بگاڑا ہے اسے، دن بدن ضدی ہوتا جا رہا ہے یہ، حمیرہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بچہ ہے، سمجھ جائے گا میری جان، امداد حسین پیار سے بولا۔ بس آپ ہیں کہ ان کی عادتیں بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں، حمیرہ نے کہا تو وہ تینوں اب اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔ اچھا، آج کے بعد میں تم ماں بیٹے کے بیچ میں نہیں آؤں گا۔ جنت بی بی بیڈ پر لیٹی گہری سوچوں میں مبتلا تھی۔ وہ بنگلے میں آنے والے سانپ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ یہ سانپ، جنت بی بی پریشانی سے بڑبڑائیں۔ صبح کسی سپیرے کے پاس جاؤں گی۔ جنت بی بی خود سے ہم کلام ہوئیں۔ انہوں نے پیاس محسوس کی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کی طرف دیکھا، وہ خالی تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور کمرے سے باہر نکلی تو اچانک ان کی نظر نیچے بچھے قالین پر پڑی۔ وہاں ایک کالے رنگ کا سانپ
رینگ رہا تھا۔ اس کا رخ کچن کی طرف ہی تھا۔ جنت بی بی نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ سائڈ دیوار پر ایک کلہاڑی ٹنگی ہوئی تھی۔ جنت بی بی نے ہولے سے وہ دیوار سے اتاری اور ہلکے ہلکے قدموں سے وہ بھی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کے ہاتھ مضبوطی سے کلہاڑی پر جمے ہوئے تھے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور دل کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جنت بی بی کافی بہادر عورت لگتی تھی، اسی لیے تو اس نے اپنے کسی بیٹے یا ملازم کو بلانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ خود ہی سانپ کا کام تمام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ مضبوطی سے پکڑی ہوئی کلہاڑی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی، اور یہی جنت بی بی کو سب سے بڑی بھول تھی۔ اس وقت جنت بی بی کی زوردار چیخ نکلی اور لہرا کر وہ فرش پر گر پڑی۔ وقت کے بارے میں کئی باتیں مشہور ہیں۔ ایک اچھی مثال یہ مشہور ہے کہ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ اس طرح تارو کا برا وقت بھی گزر گیا۔ باپ کی موت کا صدمہ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی شکل میں آیا، مگر وقت نے اس کے آنسو خشک کر دیے۔ وقت کی ایک اچھی مثال اور بھی مشہور ہے کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ کسی سے کتنی بھی محبت کر لی جائے، لیکن جب سانسوں کی ڈور اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو پھر کسی شے پر چھائی ہوئی دھند کی طرح اس کی یادیں بھی دھندلا جاتی ہیں۔ مگر جب اپنا کسی کے ہاتھوں مارا جائے تو وہ انتقام بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تارو کو سانپوں سے نفرت ہو گئی تھی، اسی لیے اب ہر سانپ سے اسے نفرت ہو گئی تھی، سوائے شانتو کے، جس نے اپنی جان دونوں باپ بیٹوں کو بچاتے ہوئے دے دی۔ دوسرے سانپ نے شانتو کی جان توڑ کوششوں کے باوجود ناصر کی جان دے دی۔ تارو اپنے دشمن سے بھی انجان تھا، لیکن اسے اتنا تو پتا چل گیا تھا کہ وہ سانپ بہت طاقتور تھا اور انسانی شکل بھی اپنا سکتا تھا۔ تارو اپنا گاؤں چھوڑ کر راجن پور آ گیا تھا۔ پیٹ کی بھوک کوئی غم نہیں دیکھتی، یہ انسان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تارو بھی اس وقت ایک سنسان جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کا تھیلا اس کے کاندھے میں، بین ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے جھاڑیوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا۔ تارو نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ اس کی نظر ایک بلند ٹیلے پر پڑی اور اس ٹیلے کی طرف سے وہ بڑھا۔ ٹیلے پر چڑھنے کے بعد اس نے بین بجانا شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تارو کو جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ ایک کالے رنگ کا سانپ تھا جو جھاڑیوں میں نکل کر رینگتا ہوا تیمور کے قریب آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد تارو کو جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا وہی سانپ تھا، اور پھر اس کی سانس کمزور پڑنے لگی۔ تارو کیونکہ کافی دیر بین بجاتا رہا تھا، اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر سانپ کو پکڑ لیا۔ سانپ کافی طاقتور تھا، وہ تیمور کے ہاتھوں میں بری طرح مچل رہا تھا۔ تیمور نے دوسرے ہاتھ سے تھیلے سے پٹاری نکالی اور سانپ پٹاری میں رکھنے کے بعد پٹاری واپس تھیلے میں رکھ دی۔ وہ ٹیلے سے نیچے اتر آیا۔ تارو کو یقین تھا کہ اس سانپ سے کافی زیادہ زہر نکلے گا۔ کیا ہوا فہد؟ ایک ٹیچر نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ وہ واش روم میں سانپ ہے، فہد نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری۔ تھوڑی دیر بعد وہاں میڈم بھی آ گئی۔ یہ کیا بھیڑ لگا رکھی ہے سب نے؟ میڈم غصے سے بولی۔ وہ میڈم واش روم میں سانپ ہے، ایک ٹیچر نے ہکلاتے ہوئے بتایا۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ایک کالے رنگ کا لمبا سا سانپ واش روم سے باہر نکلا اور رینگتا ہوا ایک طرف بنی کیاریوں میں گم ہو گیا۔ اس وقت وہاں چوکیدار آیا، کیاریوں میں سانپ کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہاں کہیں بھی سانپ نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد میڈم نے سارے بچوں اور ٹیچرز کو واپس کلاسز میں جانے کا حکم دیا۔ فہد کی کلاس میں اسی سانپ کا ذکر ہوتا رہا۔ چھٹی ہونے پر فہد گاڑی میں بیٹھ کر گھر پہنچا۔ باہر لان میں کچھ لوگ تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں امداد حسین اور احمد بھی افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جنت بی بی کو مرے ہوئے آج چوتھا روز تھا۔ جنت بی بی اسی رات کچن میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ ان کے پیر پر ڈنک کا نشان تھا۔ فہد ابو ابو کہتا ہوا امداد حسین کی طرف بڑھا۔ اسی وقت فہد کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ ارے فہد کو سانپ نے کاٹ لیا! لان میں بیٹھے ہوئے افراد کی آوازیں گونجی۔ وہ جا رہا سانپ! امداد حسین اور احمد نے آگے بڑھ کر جلدی سے گرتے ہوئے فہد کو سنبھالا۔ جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو، امداد حسین چلاتے ہوئے بولے۔ امداد حسین فہد کو اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ حمیرہ گھر کے لیے سامان لینے گئی ہوئی تھی۔ فہد کے ہونٹوں کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فیملی ڈاکٹر آ گیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد مایوسانہ لہجے میں کہا کہ امداد حسین جتنی جلدی ہو سکے فہد کو ہسپتال لے جائیں۔ دل کی دھڑکن دھیمی پڑ رہی ہے، لگتا ہے زہر تیزی سے اثر کر رہا ہے۔
امداد حسین اور احمد نے فہد کو گاڑی میں لٹایا اور اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز نے نبض دیکھی تو بولا، سوری امداد صاحب، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، بچے کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ چکی ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ نہیں ہو سکتا، امداد حسین روتے ہوئے بولا، اپنے آپ کو سنبھالیے، شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ ڈاکٹر نے امداد حسین کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، مگر ایسی حالت میں حوصلہ کہاں آتا ہے، میں اس بچے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اچانک ایک آواز گونجی تو سب حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تارو نے اس گھر کے باہر ہجوم دیکھا تو اس طرف بڑھا۔ یہاں کیا ہوا بھائی؟ تارو نے ایک آدمی سے پوچھا۔ امداد حسین کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اس آدمی نے بتایا۔ سانپ نے؟ تارو حیران ہوا۔ ہاں سانپ نے، اسی آواز نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں ہے وہ بچہ؟ تارو نے پوچھا۔ یہاں پاس میں ہی ایک اسپتال میں ہے، فہد کو وہیں لے کر گئے ہیں، اس آدمی نے بتایا۔ تارو جلدی سے اسپتال کی طرف بھاگا۔ وہ اسپتال پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر نے فہد کی موت کا اعلان کر دیا ہے۔ میں اس بچے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تارو پرسوچ انداز میں گویا ہوا تو سب حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ڈاکٹر غصے سے بولا۔ تارو نے ڈاکٹر کا جواب دینے کے بجائے آگے بڑھ کر فہد کی آنکھوں کو کھول کر دیکھا اور پھر نبض چیک کی۔ یہ بچہ زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے۔ تارو نے پختہ لہجے میں اعلان کیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے جنگلی؟ اسے اندر کس نے آنے دیا؟ گارڈ سے باہر نکالو، ڈاکٹر ایک طرف کھڑے گارڈ سے کہنے لگا۔ گارڈ تیزی سے تارو کی طرف بڑھا۔ صاحب میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ کا بیٹا ابھی مرا نہیں، زندہ ہے۔ تارو نے امداد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو ایک منٹ، امداد حسین نے گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امداد صاحب، آپ تو پڑھے لکھے انسان، ان سپیروں کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کا لہجہ حیرت سے بھرپور تھا۔ ہمیں بھی آپ کی بیٹے کی موت کا افسوس ہے، مگر یہ 100% مر چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بچے کو مردہ کہہ رہے ہیں جبکہ میرا کہنا ہے کہ یہ بچہ زندہ ہے۔ تارو کا لہجہ بدستور پختہ تھا۔ کیا تم ڈاکٹر ہو جاہل انسان؟ تم مجھے جھٹلا رہے ہو؟ ڈاکٹر نے غصے سے کہا۔ بات یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے صرف آدھا گھنٹہ دیں، انشاءاللہ یہ بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آنکھیں کھولے گا۔ تارو نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آزمانے میں کیا حرج ہے ڈاکٹر صاحب، امداد حسین نے کہا۔ اب اس جگہ کافی بھیڑ لگ چکی تھی۔ امداد صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے امداد حسین کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس نوجوان نے جس سچے دل سے انشاءاللہ کہا ہے، مجھے اس کی بات میں سچائی نظر آ رہی ہے، امداد حسین نے کہا، اور پھر تارو کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھو سپیرے، اگر تم نے اپنی کہی بات سچ کر دی تو میں تمہیں نوٹوں میں تول دوں گا، اور اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو تھانے میں تمہارا وہ حال کرواؤں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، پر میری ایک شرط ہے، تارو نے کہا۔ نوٹوں والی بات میں نے پہلے کی ہے، امداد حسین نے کہا۔ مجھے نوٹوں سے کوئی دلچسپی نہیں امداد صاحب، نوٹوں کا لالچ آپ کسی اور کو دیجیے گا، مجھے میرا اللہ اتنا رزق دے دیتا ہے کہ میں 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھاتا ہوں۔ تیمور نے سنجیدگی دکھاتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس کے علاوہ تمہاری کیا شرط ہے؟ امداد حسین نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری شرط یہ کہ اس آدھے گھنٹے میں جو کچھ بھی کروں گا مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ تارو نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ امداد حسین نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب سب کی نظریں تیمور پر ٹکی ہوئی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ تارو نے اپنے تھیلے سے ایک تیز دھار چاقو نکالا۔ سب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے بچے کے پاؤں پر زخم لگایا اور پھر کچھ پڑھنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ پڑھتا رہا اور پھر اس نے آنکھیں کھول کر اپنی مٹھی کو فہد کی طرف کر کے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ اسی وقت فہد کے پاؤں سے نکلتے خون کا رنگ نیلا ہو گیا۔ سب حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اب سب کی نظریں فہد پر ٹکی ہوئی تھیں۔ تیمور کی نظریں بھی فہد پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے ہونٹ ابھی بھی ہل رہے تھے۔ اچانک سب نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ فہد کی بے جان پلکوں میں حرکت ہوئی اور پھر اس نے ہولے ہولے آنکھیں کھول دی۔ ابو، فہد نے امداد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امداد حسین روتا ہوا فہد کے گلے لگ گیا۔ بے اختیار وہاں موجود لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا پیشہ ضرور مرتے ہوئے انسان کی جان بچانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مریض کی جان آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ انسان کی زندگی اور موت کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ آپ کے پیشے نے زندہ بچے کو مردہ قرار دے دیا، لیکن میں نے تحمل مزاجی سے اس نوجوان کا معائنہ کیا اور مجھے اس کے جسم میں زندگی محسوس ہوئی۔ آپ کے پیشے نے نہ جانے کتنے زندہ انسانوں کو موت میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ تارو کی تقریر نے ڈاکٹر کو لاجواب کر دیا اور تارو کو ایک مرتبہ پھر پرجوش تالیاں سننی پڑیں۔
अच्छा इमदाद साहब, अब मैं चलता हूँ। तारू ने इजाज़त मांगी। नहीं, तुम रुको। आज तुमने मुझे अपना गर्विदा कर लिया। अगर आज तुम न होते तो मैं अपने जिगर के टुकड़े को खो देता। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ अहम बातें करनी है, इमदाद हुसैन ने कहा। थोड़ी देर बाद वो सब इमदाद हुसैन, तारू, फहद और अहमद इमदाद हुसैन के घर पर थे। हुमैरा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जब उनको तारू का पता चला तो वो तारू के हाथ पकड़कर हिचकियों की तरह रोने लगी। तारू ने तेजी से कहा, आप रोए नहीं, इंसानियत के नाते ये तो मेरा फर्ज था। इमदाद हुसैन, अहमद और तारू ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? इमदाद हुसैन ने पूछा। मुझे तहीन कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे तारू के नाम से पुकारते हैं। तुमने ये कैसे कर दिया? क्या? तारू ने बेख्याली में पूछा। फहद को जिंदा, इमदाद हुसैन ने कहा। इमदाद साहब, नाउजुबिल्लाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। आपका बेटा तो जिंदा था, जिस्म में जहर तो फैल ही गया था, मगर इतना नहीं कि जिंदगी की डोर टूट जाए। तारू ने कहा। अच्छा, आज मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कैसी बातें? तारू ने सवालिया निगाहों से इमदाद हुसैन की तरफ देखा। इन सांपों का चक्कर हमारे साथ काफी अरसे से चल रहा है। इमदाद हुसैन ने अजीब बात कही। क्या मतलब? और तारू हैरान हुआ। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि मेरे वालिद साहब की मौत भी सांप के डसने से हुई थी। इमदाद हुसैन ने अजीब इंकशाफ किया। और मेरी माँ जन्नत बीबी की मौत भी सांप के डसने से हुई। और अगर आज तुम वक्त पर ना आते तो शायद मेरा बेटा भी। इमदाद हुसैन ने बात अधूरी छोड़ दी। तारू ने गहरी सांस खींची। इसका मतलब है कि सांपों की कोई दुश्मनी है आपके खानदान के साथ? दुश्मनी? कैसी दुश्मनी? इस मर्तबा अहमद बोला। ये तो सांप ही जानते हैं। और तैमूर ने कांधे उचकाए। मेरी भी अक्सर जब रात के वक्त आंख खुलती है तो कमरे में सांप के फिनकारने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं लाइट ऑन करता हूँ तो सांप मुझे कमरे में कहीं नजर नहीं आता। अहमद ने भी अपने दिल की बात बताई। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। इमदाद हुसैन ने भी अहमद की बात की तायीद में सर हिलाया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर है। सांपों का कोई ग्रोह या कोई सांप आपका दुश्मन है, और मुझे पक्का यकीन है कि वो दोबारा आप लोगों पर हमला करेगा, तैमूर ने पुख्ता लहजे में कहा। तो फिर तुम कुछ करो, तुम तो सांपों के मुतल्लिक सब कुछ जानते हो। इमदाद हुसैन का लहजा इस्तेज़ाइया था। ठीक है, कल मैं अपने कबीले के सरदार से बात करूंगा, वो मुझे ज़रूर इसका कोई हल बताएंगे। तारू ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। नहीं, आज रात तुम यहीं रुको, हमारे मेहमान बनकर। अगर वो सांप हमारे दुश्मन हैं तो यकीनन फिर हमला कर सकते हैं, इसलिए आज रात तुम यहीं रुकोगे, इमदाद हुसैन ने कहा तो तारू ने इस बात में सर हिला दिया। बंगले की निगरानी पर मामूर चौकीदार की नज़र अचानक फर्श पर रेंगते हुए एक सांप पर पड़ी तो वो चौंका और तेजी से सांप की तरफ बढ़ा। सांप रेंगता हुआ घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया तो उसे सांप कहीं भी नजर नहीं आया। वो हैरान रह गया कि सांप कहाँ चला गया। चौकीदार इमदाद हुसैन के कमरे की तरफ बढ़ा और इमदाद हुसैन के कमरे से पहले अहमद का कमरा आता था। अहमद के कमरे के करीब से वो गुजरा तो चौकीदार को सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गया। वो डिबिया कहाँ है? अंदर से एक गरजदार मर्दाना आवाज़ आई जो चौकीदार के लिए अनजान थी। कौन सी डिबिया? तुम किस डिबिया की बात कर रहे हो? अहमद की आवाज़ आई। नाग मनी वाली डिबिया। वही गरजदार मर्दाना आवाज़ दोबारा चौकीदार के कानों में पड़ी। कौन सी नागमणि? मैं किसी नागमणि के बारे में कुछ नहीं जानता, तुम मेरी गर्दन छोड़ दो, अहमद की आवाज़ आई। चौकीदार ने तेजी से अहमद के कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। उसने एक हैरान कुन नज़र देखा। एक खूबसूरत नौजवान ने अहमद को गर्दन से पकड़ा हुआ था। कौन हो तुम? छोड़ो अहमद साहब को, चौकीदार गरजदार आवाज़ में बोला। वो नौजवान तेजी से घूमा। उसकी अंगारा उगलती आंखें चौकीदार को घूर रही थी। उस नौजवान ने अपना हाथ चौकीदार की तरफ किया। चौकीदार की गर्दन में दर्द की तेज लहर उठी। हाथ में पकड़ी हुई गन उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। चौकीदार ने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ी। उसकी आंखों के गिर्द अंधेरा छाने लगा और वो लहरा कर फर्श पर गिर गया। इधर तारू की आंखें एक झटके से खुली। वो हैरानगी से इर्द गिर्द देखने लगा। उसे एक अजीब सी तेज बू महसूस हो रही थी। वो जब से इस घर में आया था उसे ये बू हल्की हल्की आ रही थी, लेकिन अब ये तेज हो गई थी। वो बिस्तर से नीचे उतरा, कमरे से बाहर निकला और बू सूंघता हुआ आगे बढ़ने लगा।
वो अहमद के कमरे के पास रुका। वहां चौकीदार मुर्दा हालत में पड़ा था और अहमद बुरी तरह तड़प रहा था। वो तेजी से अहमद की तरफ बढ़ा। वो डिबिया, अहमद बस इतना ही कह सका। उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। तारू तेजी से इमदाद हुसैन के कमरे की तरफ भागा। दरवाजा खोला तो तारू को देखकर वो हैरान हो गई। क्या हुआ तारू, खैरियत तो है? तुम इस वक्त यहाँ? इमदाद हुसैन ने फिक्रमंदाना लहजे में पूछा। जल्दी चलिए, उस सांप ने हमला कर दिया है। आपका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, तारू ने तेज लहजे में कहा। तेजी से अहमद के कमरे की तरफ भागे। कमरे की हालत देखकर इमदाद हुसैन धाड़े मार मार कर रोने लगा। हुमैरा भी इमदाद हुसैन के पीछे आ गई। वो भी अहमद की हालत देखकर रोने लगी। उसे सांप ने डस लिया था। तारू, खुदा के लिए मेरे भाई अहमद का जहर भी निकाल दो, जिस तरह तुमने फहद के जिस्म से जहर निकाला था। इमदाद हुसैन तारू के सामने बैठे हाथ जोड़े बोल रहे थे। नहीं इमदाद साहब, अब मैं ये नहीं कर सकता। तारू ने नफी में सर हिलाया। क्यों? इमदाद हुसैन ने सिसकते हुए पूछा। हर सपेरे की ये ताकत जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है, जो मैंने आपके बेटी की जिंदगी बचाने में लगा दी। और वैसे भी अब अहमद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तारू ने बताया। आखिर ये सांप मेरे घर वालों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इमदाद हुसैन चिल्लाने लगे। मरने से पहले अहमद साहब किसी डिबिया का जिक्र कर रहे थे, तारू ने कहा। डिबिया? डिबिया? हैरत के बायस इमदाद हुसैन के मुंह से निकला। क्या आप किसी डिबिया के बारे में जानते हैं? तारू हैरान हुआ। हाँ, एक डिब्बी मरने से पहले मेरे वालिद ने मुझे दी तो थी। कहाँ है वो डिब्बी? तारू ने तेज लहजे में पूछा। आओ मेरे साथ, इमदाद हुसैन ने उठते हुए कहा। वो सब इमदाद हुसैन के कमरे में आए। आगे बढ़कर इमदाद हुसैन ने कमरे में मौजूद तिजोरी खोली। तिजोरी में पैसों के ऊपर एक नीले रंग की बड़ी सी डिब्बी पड़ी हुई थी। ये है वो डिब्बी। तारू ने आगे बढ़कर उस डिब्बी को हाथ लगाया तो एक जबरदस्त झटका लगा। अरे ये क्या? तारू अपना हाथ पकड़ते हुए बोला। इस डिब्बी पर तो मंत्र पढ़ा गया है। मंत्र? कैसा मंत्र? इमदाद हुसैन ने हैरानगी से पूछा। इस डिब्बी के मुतालिक सांपों को पता न चले, और आज मुझे मालूम हो गया है कि सांप इसी डिब्बी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे एक बात की शदीद हैरत है। तारू कहते कहते रुका। कैसी हैरत? इमदाद हुसैन ने पूछा। इस डिब्बी पर मंत्र सिर्फ और सिर्फ एक कामयाब सपेरा ही पढ़ सकता है, तारू ने कहा। इमदाद हुसैन का बाप एक सपेरा ही तो था। अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी। सबने हैरत से पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। कौन हो तुम? इमदाद हुसैन ने हकलाते हुए पूछा। मैं, इस डिब्बी का असल मालिक। क्या है इस डिब्बी में, और तुम इस घर में दाखिल कैसे हुए? इमदाद हुसैन ने उससे पूछा। मैं अगर इस घर में दाखिल होकर तुम्हारे भाई को मार सकता हूं तो इस कमरे में नहीं आ सकता क्या? वो नौजवान मुस्कुराते हुए बोला। तुम? अहमद को सांप ने डसा है, इमदाद हुसैन ने हैरानगी से कहा। मैं सांप ही हूं, उस नौजवान ने कहा। क्या? इमदाद हुसैन चिल्लाते हुए बोला। हाँ इमदाद साहब, ये सांपों की एक खास नस्ल है जो 100 साल के बाद इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेती है, तारू ने कहा। फिर वो नौजवान की तरफ मुड़ा। लेकिन तुमने अभी ये क्या कहा कि इमदाद हुसैन का बाप एक सपेरा था? हाँ, बल्कि वो तुम्हारे बाप का सगा भाई था, उस नौजवान ने इंकिशाफ किया। क्या? इस दफा तारू हैरान हुआ। हाँ, तुम्हारा बाप और इमदाद हुसैन का बाप सगे भाई थे, उस नौजवान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? इमदाद हुसैन को शायद यकीन नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज तक जो अपने कत्ल हुए हैं वो तुम्हारे और तारू के बाप की वजह से हुए हैं, सिर्फ एक नाग मनी की खातिर। नासिर और इमदाद हुसैन के बाप काशिफ ने मेरे और मेरी बहन के माँ बाप को मार दिया, सिर्फ एक नाग मनी की खातिर। और यहाँ तक कहकर उस नौजवान की आवाज रिंध गई। तुम्हारी बहन कहाँ है? तारू ने पूछा। वो सामने खड़ी है, उस नौजवान ने जिस तरफ इशारा किया उस तरफ देखकर तारू और इमदाद हुसैन को एक जोर का झटका लगा। उस नौजवान ने इशारा जिस तरफ किया था वहां हुमैरा खड़ी थी। तो तुम? इमदाद हुसैन की जबान शायद उसका साथ नहीं दे रही थी। तुम्हारे बाप को और तुम्हारी माँ को मैंने ही कत्ल किया है, और फहद को भी मैंने ही डसा है। इस दफा हुमैरा ने जैसे धमाका किया। तुमने अपने खुद के बेटे को डसा? तारू यकीन ना आने वाले लहजे में कहा। फहद मेरा बेटा नहीं है। हुमैरा ने एक और धमाका किया। हाँ तारू, हुमैरा सही कह रही है। फहद
میری پہلی بیوی سے ہے جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی۔ حمیرہ میرے آفس میں پرسنل سیکریٹری کی حیثیت سے آئی تھی۔ وہاں ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ حمیرہ کی گود سے کوئی اولاد نہیں ہے، امداد حسین نے بتایا۔ میں تم دونوں کو شروع سے ساری بات بتاتا ہوں۔ یہ تقریباً آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ ناصر اور امداد حسین کا باپ کاشف سانپوں کو پکڑ کر ان کا زہر بیچ کر اور تماشا دیکھ کر پیٹ کی آگ بجھاتے تھے۔ ایک رات دونوں نے عجیب منظر دیکھا۔ سانپوں کا ایک جوڑا ناگمنی کے پاس کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ دونوں بھائیوں کے من میں لالچ جاگی تو انہوں نے دونوں سانپوں کا خاتمہ کر کے ناگمنی حاصل کر لی۔ تھوڑی دیر بعد جب حمیرہ اور میں واپس آئے تو اپنے ماں باپ کو مردہ حالت میں دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ہم دونوں نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں ناصر اور کاشف کے چہرے دیکھ لیے تھے۔ ناصر اور کاشف ناگمنی کو پا کر بہت خوش تھے۔ رات سونے کے بعد کاشف کے من میں لالچ جاگی اور اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لیا اور راتوں رات وہ گھر چھوڑ دیا۔ اب میں نے اور حمیرہ نے کاشف اور ناصر کی تلاش شروع کر دی۔ ہم دونوں نے قسم کھائی تھی کہ ناصر اور کاشف کے خاندان کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ جس رات کاشف اپنی بیوی بچوں کو لے کر بھاگا تھا میں نے ناصر کی بیوی کو ڈس لیا۔ بیوی کی چیخ کی آواز پر ناصر کی آنکھ کھلی۔ مرتی ہوئی بیوی نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ مرتے دم تک اس کے اکلوتے بیٹے تارو کی حفاظت کرے گا۔ دوسری طرف کاشف راجن پور میں نئے نام سے رہنے لگا۔ اس نے ناگمنی کو ایک ڈبی میں بند کر کے اس پر منتر پڑھ کر اپنی تجوری میں رکھ لیا۔ کاشف کے دن دن بہتر ہونے لگے۔ یہ ناگمنی کی خاصیت تھی کہ کاشف بہت جلد امیر ہو گیا۔ حمیرہ نے کئی مرتبہ کاشف پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے منتروں کی وجہ سے ہمیشہ بچتا رہا۔ کاشف کو یقین ہو گیا کہ وہ بہت جلد مرنے والا ہے، اس لیے اس نے ناگمنی کی وہ ڈبی امداد حسین کو دے دی مگر اصل حقیقت سے آگاہ نہ کیا۔ آخر کار ایک دن حمیرہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور کاشف کو ڈس لیا۔ میں نے کئی مرتبہ ناصر اور تیمور پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر ناصر چوکنا تھا۔ وہ ہر رات ایک طاقتور سانپ اپنی جھونپڑی میں چھوڑ دیتا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا۔ تارو اور امداد اور احمد جوان ہو گئے جبکہ ہم دونوں بہن بھائی اس عمر کو پہنچ گئے جس عمر میں ہم انسانی شکل اختیار کر سکتے تھے۔ ہم دونوں کو ناگمنی کی بھی تلاش تھی لیکن کاشف کے پڑھے گئے اس منتر کی وجہ سے ہم دونوں بہن بھائی اس ڈبی کو تلاش نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور امداد حسین کی بیوی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور حمیرہ انسانی روپ میں امداد حسین کے آفس میں کام کرنے لگی۔ اس کا اتنا دل جیت لیا کہ امداد حسین نے اس سے شادی کر لی۔ ایک رات میں نے دل میں پکی ٹھان لی تھی کہ ناصر کو ہر حالت میں ختم کر دوں گی۔ اس مرتبہ بھی مجھے ایک طاقتور سانپ سے مقابلہ کرنا پڑا لیکن جیت میری ہی ہوئی۔ سانپ کو ختم کرنے کے بعد میں نے ناصر کو ڈس لیا۔ میں کافی زخمی ہو گیا تھا اس لیے تارو کو چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ ادھر حمیرہ نے اسی رات جان بوجھ کر سانپ کی کہانی گھڑ دی۔ اس نے بنگلے میں سانپ دیکھا ہے اور پھر اسی رات حمیرہ نے جنت بی بی کا کام تمام کر دیا اور پھر فہد کو ڈسا لیکن اسے تارو نے بچا لیا۔ آج میں نے احمد کا خاتمہ کر دیا۔ اب میں تم تینوں امداد حسین، تارو اور فہد کو ختم کرنے کے بعد اپنا ناگمنی لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور میری بہن بھی۔ یہاں تک کہہ کر وہ دونوں خاموش ہوئے۔ ذلیل انسان، تو نے اور تیری اس بےغیرت بہن نے میرے ماں باپ کا خون کیا۔ میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تارو نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نوجوان کے پیٹ میں لات ماری۔ نوجوان تارو سے اس حرکت کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ چیختا ہوا پیچھے جا گرا تو تارو نے تیزی سے منہ میں منتر پڑھ کر اس نوجوان کی طرف ہاتھ کو جھٹکا دیا تو نوجوان کے جسم میں تیزی سے آگ لگ گئی۔ نہیں، حمیرہ چلائی، اگر تو نے ہلنے کی کوشش کی تو تیرا حال بھی تیرے بھائی جیسا کر دوں گا۔ تارو نے حمیرہ کو دھمکی دی۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ تو ایک ناگن ہے؟ ارے میں نے تو اسی وقت تیرے جسم کی بو سونگھ لی تھی جب میں اس گھر میں آیا تھا مگر میں امداد حسین کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر لانا چاہتا تھا۔ اب تو بھی اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار ہو جا، تارو نے کہا اور پھر حمیرہ کا حال بھی اس کے بھائی جیسا ہو گیا۔ امداد صاحب، آپ یہ ناگمنی مجھے دے دیں تاکہ میں سانپوں کو ان کی امانت لوٹا دوں، تارو نے کہا۔ امداد صاحب نہیں، امداد بھائی کہو، تم میرے چچا کے بیٹے ہو اور اس طرح میرے بھائی ہوئے۔ امداد حسین نے تارو کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور اب تم میرے ساتھ یہاں رہو گے۔ نہیں امداد بھائی، میں جھونپڑیوں میں رہنے والا ان محلوں میں نہیں رہ سکتا۔
یہ حویلیاں، یہ بنگلے آپ کو مبارک ہو، آپ مجھے بس یہ ناگ والی ڈبی دے دیں۔ تارو نے کہا تو امداد حسین نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ ڈبی تارو کو پکڑا دی، اور پھر بہت جلد تارو نے وہ ڈبی ان سانپوں کے مسکن میں چھوڑ دی جو کہ اس کی اثر